یا زبر یا، کاف الف زبر کا، یا کا الف سے پہلے زبر ہے، الف حروف مدہ ہے، زبر کو 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے، یا کا دل، آگے ہے برقو، اس قاف کو پر پڑھیں گے، یعنی مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے، ہیوی لیٹر ہے، تو اس کو ہم پر پڑھتے ہیں، یہ موٹا ادا کرتے ہیں، یخصف اب صارہم۔ اب یہاں پر یہ جو با ہے، یہاں پر قلقلہ ہوگا، قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، قاف طا با جیم دال، جب یہ حروف ساکن ہوں، یعنی جب ان حروف کے اوپر یہ جزم آ جاتا ہے تو یہ ساکن کہلاتے ہیں، تو یہ جب ساکن ہوں گے تو وہاں پر قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ حرف کو ہلانا، آواز کا وائبریٹ ہونا، آواز کا دوبارہ لوٹ کر آنا، یہ قلقلہ کہلاتا ہے۔ جیسے اب، تو ان 5 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف ساکن ہوگا تو وہاں پر قلقلہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا یخ یخ طوف یخ یخ، ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یخ طوف اب صارہم۔ را کے اوپر جب زبر اور پیش ہوتا ہے تو را کو پر پڑھتے ہیں، را کے نیچے جب زیر ہو تو را باریک پڑھا جاتا ہے، ہم۔ یہاں پر تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر جب ہم سانس توڑیں گے، وقف کریں گے، رکیں گے، تو یہ جیسے لکھا ہوا ہے ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ آگے چلیں، کلما اضاء لهم، اب یہاں پر جو مد ہے، یہ بھی یہاں پر بھی مد ہے، یہاں پر بھی مد ہے، یہ مد چھوٹا اور یہ بڑا ہے، اس کو کم لمبا کرتے ہیں اور اس کو زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ اس کا جو نام ہے مد منفصل، اس کا نام ہے مد متصل، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس مد کے بعد جو حمزہ ہوتا ہے وہ الف کی شکل میں ہوتا ہے، یہ چھوٹے مد کے بعد جو حمزہ ہوتا ہے وہ الف کی شکل میں ہوتا ہے، اس مد کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں ہوتا ہے، اس کو ہم 4 حرکات کے برابر لمبا کرتے ہیں اور اس کو 5 حرکات کے برابر، یعنی اس کو کم اور اس کو زیادہ کھینچنا ہے۔ لہم، اب یہاں پر لہم، یہاں پر یہ جو ہا ہے اس میم کے ساتھ ہم ملا کر پڑھیں گے، کیوں؟ جزم والا حرف پہلے ہو، فوراً تشدید والا حرف آگے آ جائے تو جزم والا حرف نہیں پڑھتے، تشدید والا حرف پڑھتے ہیں، تو اس ہا کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا۔ یہاں پر جو قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے وہ ہے ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کب ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد جب آگے حرف میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوتا ہے، یعنی ہم غنہ کر کے ملاتے ہیں۔ لہم، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ لہم ما شو، شو نہیں کہنا، شو ہوگا، زبر کی آواز سے واو کی طرف جانا ہے، حروف لین ہے، واو ساکن ہو اور واو سے پہلے جب زبر ہو تو واو حروف لین ہوتا ہے، نرم آواز سے جلدی پڑھیں گے، ما شو فیہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا حروف مدہ ہے، زیر کو 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے، فیہ۔ اب یہاں پر یہ 2 آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں، لام الف، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر نہیں رکنا، ہرگز نہیں ٹھہرنا۔ قاف کا یہ مطلب ہے کہ یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ چھوٹا وقف ہے، یہاں پر نہ رکنا زیادہ بہتر ہے، آپ اس کو ملا کر پڑھیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، یہاں پر اس مد کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ وہی مد ہے، اظلم علیہم، یہاں پر یہ حروف لین ہے، یہاں پر یہ حروف لین ہے، حروف لین 2 ہوتے ہیں، واو سے پہلے زبر ہو تو واو حروف لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا حروف لین، نرم آواز سے یہ جلدی پڑھے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جو حروف لین کی تختی ہیں وہ 2 ہی حروف آتے ہیں، علیہم۔ یہاں پر میم ساکن کی آواز کو ہم ظاہر کریں گے، کیوں؟ اوپر ہم نے رول پڑھا ہے میم ساکن کے بعد جب میم اور با آئیں گے تو پھر میم کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی اور حرف ہوگا تو ہم نے میم کی آواز کو ظاہر کرنا ہے اور جلدی پڑھنا ہے۔ علیہم قاموا، الف سے پہلے زبر ہے، الف حروف مدہ ہے، زبر کو 2 حرکات کے برابر لمبا کیا، منہ کو بھی 2 حرکات کے برابر لمبا کیا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو حروف مدہ کہلاتا ہے، یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر جب ہم ٹھہریں گے تو قاموا ایسے ہی پڑھیں گے جیسے یہ لکھا ہوا ہے، حروف مدہ وقف کرنے کے دوران ایسے ہی پڑھے جاتے ہیں جیسے وہ لکھے ہوتے ہیں۔ شروع سے پڑھ لیتے ہیں، کیسے پڑھیں گے؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، واو زبر و، لام واو زبر لو، ولو حروف لین ہے، نرم آواز سے جلدی پڑھیں گے، لو نہیں کہیں گے، لو زبر کی آواز سے واو کی طرف آئیں گے، ولو شاء اللہ، یہ جو مد ہے اس کا نام ہے مد متصل، 5 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس مد کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں ہوتا ہے، تو اس اللہ کے لام کو ہم پر پڑھیں گے، یعنی موٹا ادا کریں گے، کیونکہ اس اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، زبر اور پیش ہو تو اللہ کا لام پر یعنی موٹا ادا کرتے ہیں، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھتے ہیں۔ لذهب بسمعهم، یہاں پر ہم ایسے لمبا نہیں کرنا، غلط ہو جائے گا، ہم جلدی پڑھنا ہے۔ یہاں پر یہ قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی اور حرف ہوگا تو وہاں پر میم کی آواز کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اظہار شفوی۔ وَأَبْصَارِهِمْ، اب یہاں پر قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، قاف طا با جیم دال، جب یہ 5 حروف آتے ہیں اور ان کے اوپر جزم ہو تو یہ جزم والا حروف ساکن ہوتا ہے، جب یہ 5 حروف ساکن ہوں گے تو وہاں پر قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کہتے ہیں ہلانا، حرف کو ہلانا، آواز کا وائبریٹ ہونا، آواز کا دوبارہ لوٹ کر آنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ وَأَبْصَارِهِمْ، الف سے پہلے زبر ہے، الف حروف مدہ ہے، زبر کو 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، صاد کو پر پڑھیں گے، صَارِهِمْ، را کو باریک پڑھیں گے، را کے اوپر جب زبر اور پیش ہوتا ہے تو را اس صورت میں موٹا پڑھا جاتا ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھتے ہیں۔ یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے، یہ جیسے لکھا ہوا ہے ایسے ہی پڑھیں گے۔
ان اللہ، اب یہاں پر حمزہ کو نون سے ملایا تو تشدید نون کے اوپر ہے، نون اور میم کے اوپر جب بھی تشدید آئے تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں. نہ اللہ، اللہ کے نام کا رول ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا لام پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اعلی، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے. یا سائلنٹ ہے، نہیں پڑھا جائے گا. کل شیء قدیر، اب یہاں پر جو حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے 2 زیر ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا. اخفا کب ہوتا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نور ساکن کے بعد 15 حروف اخفا میں سے قاف ہے تو یہاں پر نون کی آواز کو چھپائیں گے یعنی سافٹ غنہ کریں گے. یہاں پر ہم نے سانس توڑنا ہے تو را کے اوپر 2 پیش کو ڈراپ کریں گے اور یہاں پر جزم لگائیں گے اور سانس توڑیں گے. قدیر، 2 زبر اور کھڑا زبر کے علاوہ کوئی بھی حرکت ہوگی تو وہاں پر اس حرکت کو ہم نے ڈراپ کرنا ہے، اس کی جگہ جزم لگانا ہے اور آخری حرف کو ہم ساکن کریں گے. جب آخری حرف ساکن ہوتا ہے اس سے پہلے حروف لین یا حروف مدہ ہوتا ہے تو اس کو ہم زیادہ لمبا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وقفی عارض مد. یہ 2 حرکات سے لے کر 6 حرکات تک لمبا کیا جاتا ہے. مکمل پڑھ لیتے ہیں، کیسے پڑھیں گے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.